رب کو راضی کرنے کی سب سے بہترین چیز جانتے ہو کیا ہے؟ وہ خدمت خلق، لوگوں کی خدمات۔ اللہ کی کیا مدد کریں گے؟ ہم تو خود وہ جلاتا ہے تو جیتے ہیں، جلاتا ہے تو کھاتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جو مدد کرو گے تو کچھ گھٹنے نہیں دے گا۔ جو مدد کرو گے تو اس میں کچھ کم نہیں ہونے دے گا، بلکہ اپنے فضل سے اس میں بڑھا دے گا۔ بولیں تو میں جس بات کے لیے آپ سب کو جس راستے پہ ڈال رہا ہوں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، وہاں گھاٹے کا سودا نہیں ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بات دھیان سے سنو، یہ کام ہے دین کا کام۔ کیا کام ہے؟ دین کا۔ اور دین کس کا ہے؟ رب کا۔ تو ہمیں صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ نہ آپ میرے لیے کریں گے نہ میں آپ کے لیے کرنے والا ہوں، ہم سب مل کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دین کا کام کریں گے۔ تو پہلی بات دھیان سے سنو، راضی تھے کو جو بھی کام ہم کریں گے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں صرف ایک بات ہونی چاہیے، یہ کام نہ کسی کو دیکھ کر رہے ہیں، نہ کسی کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ نیت رکھو گے اور برکت ہی برکت۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ میں ایسی نیت نہیں رکھ پاؤں گا، دنیا میرے دل و دماغ میں آ جائے گی، تو پھر میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا اپنی اصلاح کر لیں، سدھار کر لیں۔ اگر دنیا کرو گے، لاؤ گے تو نقصان ہے، اللہ کو یاد کرو گے تو فائدہ ہی فائدہ، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو فائدہ ہی فائدہ۔ دوسری بات سنو، فرائض، جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، واجبات جو ہم پر اللہ نے واجب کیا ہے، لازم کیا ہے، اس کو کرنے کے بعد، اس حکم کو، اس آज्ञا کو رب کی ماننے کے بعد، دین میں رب کو راضی کرنے کی سب سے بہترین چیز جانتے ہو کیا ہے؟ وہ خدمت خلق، لوگوں کی خدمات۔ یہ لوگوں کی خدمت ایک ایسا عمل ہے مومن بندے کا جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ تو فرائض و واجبات تو ہر مسلمان پر، مومنین و مومنات پر واجب ہے، فرض ہے، وہ تو آپ کو کرنا ہی چاہیے اور کرنا ہی پڑے گا۔ میں جو دعوت دے رہا ہوں آپ کو خدمت خلق کی۔ اب آپ مجھے بتائیے، میر میرا، پیر پیرا، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر، جیلان سے بغداد آئے، بہت دور ہے، 1 مہینے کا سفر ہے۔ یہاں آئے، یہاں ٹھہرے، کس لیے آئے؟ خدمت خلق کے لیے، تاکہ لوگوں کو ایمان ملے، لوگوں کو جینے کا طریقہ ملے، لوگوں کی خدمت کریں، سیوا کریں۔ غریب نواز سنجر سے بھارت آئے، کیوں آئے؟ خدمت خلق کے لیے، دین کے پرچار پرسار کے لیے۔ مخدوم سمنا سے آئے، کیوں آئے؟ خدمت خلق کے لیے، دین کے پرچار پرسار کے لیے۔ تو ہر بزرگ کی زندگی میں 2 چیز ہے، دین کا پرچار اور پرسار، اور جن کے پاس ایمان نہیں ان کو ایمان کی دولت سے نوازنا، اور پھر خدمت خلق کرنا۔ تو میں آپ کو اس راستے پہ ڈال رہا ہوں جو بزرگوں کا عمل رہا ہے۔ اس راستے پہ چلنے پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔
کیونکہ ایک بندے کا عمل جو کسی بھی انسان کی سیوا میں، خدمت میں، مدد میں قدم اٹھتا ہے، اللہ پاک اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. آپ بولیے نا. اب چونکہ یہ دعوت صرف اشرفیوں کو نہیں ہے، یہ سارے اہل سنت والجماعت کو ہے، لیکن ہر آدمی پہلے اپنے گھر سے شروع کرتا ہے. میں اشرفی سلسلے کا ذمہ دار ہوں آج کی ڈیٹ میں. اب آپ سے ہماری فیملی ہو، کیا ہو؟ یہ اشرفی کمیونٹی ہے، اشرفی فیملی ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں. تو میرا دائتو بنتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے گھر کو سدھاروں. سارے اشرفی سدھریں گے تو پھر ہم دوسروں کو دعوت دیں گے کہ آپ بھی آئیے، کام کیجیے. بغیر ایک ہوئے، بغیر ملے ہوئے کوئی کام آپ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، یہ پکی بات ہے. اب انجمن اشرفیہ چیریٹیبل ٹرسٹ بنایا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا نیٹ ورک کیا ہے، بھوشیہ میں یہ کیا کرے گا، کیا کرنے والا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے، یہ دماغ میں رکھیے. بڑا ویژن ہے. آپ سوچو گے اتنے بڑے بڑے کام ہوں گے کیسے، تو آپ ابھی کچھ مت سوچیے، ابھی صرف ساتھ مل جائیے. انشاءاللہ میں بھی زندہ رہا تو نہیں رہا تو آپ ضرور دیکھیں گے کہ وہ کام کیسے ہو گیا. جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، مقصد اللہ کی رضا ہو، اس کام میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی ہے. آسمان سے فرشتے اتر پڑتے ہیں مدد کے لیے، جو قدم اللہ کی راہ میں اٹھتے ہیں. آج ہم اپنے کھاوے دعوے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے. اور جب ہم اللہ کے دین کے لیے قدم نکالیں گے تو اللہ کتنا نوازے گا ہمیں. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، گھاٹے کا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قسم ہے زمانے کی، سارے کا سارا انسان گھاٹے میں ہے. فائدے میں بس وہی ہے جو ایمان لایا اور جس نے اچھے عمل کیے. تو ہم آپ کو یہاں دعوت دینے یہ آئے. اب آپ سب اشرفی ہیں، اور اشرفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں محبت رکھو. جو بات مرکز سے کہی جائے وہ یقیناً آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ ہوگی آپ کی بھلائی کے لیے. ضروری نہیں کہ آپ کو ہر بات سمجھ میں آ جائے، ضروری نہیں. آپ جتنے حصے میں رہتے ہو اتنا جانتے ہو. یہاں بیٹھے ہیں، میری نظر کے دائرے میں اتنے لوگ ہیں، ابھی چھت پہ چڑھ جاؤں گا تو پورا گاؤں نظر آئے گا. جو جہاں ہوتا ہے اتنا ہی دور تک دیکھتا ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو ہر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے یہ ضروری